الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاری. حاضرین اکرام، ہمارے سامنے جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شگاف کی جگہ پہ چاندی کا استعمال کیا اور شگاف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کر دیا. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے بعد الفاظ کے اندر ہیں. اس حدیث کے راوی حضرت عاصم الاحول کہتے ہیں رأیت القدح وشربت فیہ، میں نے اس پیالے کو دیکھا اور میں نے اس پیالے میں پانی پیا. اور حضرت عاصم کا انتقال 142 یا 143 میں ہوا. تو یہاں راوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کو ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ جب ٹوٹ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو کے شگاف کو چاندی سے پر کیا. حدیث کے اندر پہلی جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جب پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگاف کی جگہ کو چاندی سے پر کیا. یہاں پہ عام طور سے جب کسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے تو کبھی اس چیز کو کرنے والا وہ شخص خود ہوتا ہے یا کسی اور شخص کے ذریعے سے وہ کام کرایا جاتا ہے، اور اس کے باوجود کام نہ کرنے والے بلکہ کام کروانے والے کی جانب منسوب ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر تعمیر کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے گھر تعمیر کیا، میں نے گھر بنایا، جبکہ حقیقت میں بنانے والے آپ نہیں ہوتے ہیں بلکہ مزدور ہوتے ہیں جو اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اسے بناتے ہیں. تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شگاف کو پر کیا. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس شگاف کو پر کیا یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیا اور اس نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کی اصلاح کی اور اس میں چاندی کا شگاف کی جگہ پہ چاندی لگا دی؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پیالے کے شگاف کو درست کیا تھا اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کا استعمال کیا تھا. اس بات کی تائید حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے قول سے ہوتی ہے کہ اس پیالے کے اندر لوہے کا ایک حلقہ تھا، ایک رنگ تھی لوہے کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوہے کی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس لوہے کی رنگ کو، اس لوہے کے حلقے کو سونے یا چاندی کے حلقے سے تبدیل کر دیا جائے. تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو انجام دیا، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، اس میں سے کوئی تبدیلی نہ کی جائے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس حلقے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تھا، اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کی اصلاح خود کی تھی. تو دونوں کے اندر ایک ربط ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اور پیالے اور اس طرح کے دوسری چیزیں جو ٹوٹ جایا کرتی تھی یا جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے تھے. اس حدیث کے اندر دوسری جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ پیالہ یا اسی طریقے سے کوئی دوسری چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو بوقت ضرورت اس میں چاندی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو کی جب اصلاح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، پیالہ یا برتن وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کے لیے چاندی استعمال کر سکتے ہیں. جبکہ پیچھے آپ نے سنا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے یا سونے کے برتن میں پیتا یا کھاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے، گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اڈیل رہا ہے۔ تو وہاں پہ منع کیا گیا تھا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا۔ اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ چاندی کا یا سونے کا پیالہ یا برتن استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اگر کسی چیز کی اصلاح چاندی کے ذریعے سے کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کرنا درست ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو چاندی استعمال کی گئی تھی، ظاہر سی بات ہے پیالہ کافی چھوٹا تھا، پیالہ چھوٹا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ تھا وہ بڑا نہیں تھا بلکہ چھوٹا تھا، اور جب ٹوٹا تو ایسی صورت میں اس میں جو چاندی استعمال کی گئی وہ چاندی بہت تھوڑی تھی، معمولی مقدار میں تھی۔ تو اس طریقے سے معمولی مقدار میں چاندی کا استعمال کسی چیز کی اصلاح کے لیے کرنا جس کی حرمت ثابت ہو جائز ہے۔ تیسری جو بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شگاف کو چاندی سے پر کیا تھا۔ اس سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم شگاف کو پر کرنے کے لیے، کسی ٹوٹی ہوئی چیز کی اصلاح کرنے کے لیے ہم سونے کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، چاندی کا استعمال کریں گے، سونے کا استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چاندی کا استعمال کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ سونے کا استعمال کر سکتے تھے، بلکہ سونے کا استعمال زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ چاندی میں بسا اوقات زنگ لگ جاتا ہے لیکن سونے کے اندر زنگ نہیں لگتا۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے، چاندی میں زنگ آ جاتا ہے اور سونے کے اندر زنگ نہیں آتا، اس لیے بہتر تو یہ تھا کہ سونے کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے ذریعے سے اصلاح کی، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے ذریعے سے ہی اصلاح کی جائے گی، سونے کے ذریعے سے اس کی اصلاح نہیں کی جائے گی۔ اس سے ہمیں جو چوتھی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کے لیے مناسب ہے کہ اگر اس کا کوئی سامان ٹوٹ جائے اور اس کی اصلاح کرنی ممکن ہو تو ایسی صورت میں اس کی اصلاح کریں۔ ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یا ایسا بھی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فخر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دولت آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کا 5واں حصہ ملتا تھا، 5واں حصہ جو تقسیم ہوتا تھا اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس ملتا تھا، اور کتنا مال غنیمت ملتا تھا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کہیں سے کوئی مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقیروں میں، غریبوں میں، اسی طریقے سے حاجت مندوں میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اصلاح کرنے کے بجائے نیا پیالہ خرید سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کی اصلاح کی، اسے بنایا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی اگر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کو بنوانا ممکن ہے تو اس صورت میں اسے بنایا جائے گا، اس لیے کہ اس میں جو چیز ہے ہمیں شریعت اسلامیہ جو سکھاتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے مال کو برباد نہ کریں، اپنے مال کو ہم برباد نہ کریں اور اپنا پیسہ بے جا خرچ نہ کریں۔ اگر آپ اس سامان کو پھینک دیتے ہیں تو کسی استعمال میں نہیں آئے گا، اور اس کے بدلے آپ نیا سامان خریدیں گے تو اس میں آپ اپنے پیسوں کو خرچ کریں گے۔ اور یہیں سے ہمیں ایک اہم چیز کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اہم چیز کیا ہے؟ آج کے معاشرے میں، آج کے زمانے میں ایک فیشن ہے ہمیشہ نئی نئی چیزوں کو استعمال کرنا اور پرانی چیزوں کو بیچ دینا۔ موبائل ہے، ہمیشہ نیا موبائل استعمال کرنا اور پرانے موبائل کو نکال دینا۔ جہاں کوئی نیا ماڈل آتا ہے تو پرانا موبائل چھوڑ دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، اور نئے موبائل کو خرید لیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصلاح کی، اور اس میں جو بیچا خرچ کیا جاتا ہے اپنے پیسوں کو نئے فیشن کے نام پہ، نئی چیزیں ہم لیتے ہیں، گاڑیاں بدلتے ہیں، موبائل بدلتے ہیں، اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو ہمارے
دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں اسے ہم تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات ذکر کی گئی ہے یہ بات اور ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، آج کے زمانے میں ہمارا جو فیشن ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اصلاح کی ہے، اسے پھینکنے سے منع کیا ہے، اور وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، پیسے ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا پیالہ نہیں خریدا۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز رائج ہے وہ یہ کہ پرانے موبائل کو بیچ دینا اور نئے موبائل کو خرید لینا، اور پرانا موبائل جو بیچا جاتا ہے انتہائی کم قیمت میں بیچا جاتا ہے، پرانی جو گاڑیاں بیچی جاتی ہیں وہ انتہائی کم قیمت میں بیچی جاتی ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے نئے موبائل کی، وہ موبائل ہمارے لیے صحیح ہے، چل رہا ہے، کام دے رہا ہے اور اچھا اور خوبصورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے کہیں زیادہ خوبصورت کے حصول کے لیے ہم اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے، اور شریعت اسلامیہ میں جو بیجا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے، تبذیر سے منع کیا گیا ہے، اس کے بالکل مطابق ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا خرچ کرنے والے، اسراف کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے موبائل کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں اور اسے کتنا خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہ بات چیزیں تھیں جو برتنوں سے متعلق تھی، جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک دوسرا باب باندھتے ہیں، اور اس باب کا عنوان دیتے ہیں باب و ازالۃ النجاست و بیانها، نجاست کے زائل کرنے کا اور نجاست کا بیان۔ اس باب کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ دو طرح کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ نجاست کو زائل کرنا واجب ہے، اور کس طریقے سے اس کو زائل کیا جائے گا، کس طریقے سے پاکی حاصل کی جائے گی، اور وہ چیزیں جن کو معاف کر دیا گیا ہے، یعنی وہ نجاستیں جن کی مقدار کو یا جن کو معاف کیا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو اس باب کے تحت ذکر کریں گے۔ دوسرا جو مسئلہ ذکر کریں گے وہ نجاست کی جنس کو جس کا زائل کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ذکر کریں گے، نجاست کی جنس کو کون سے اجناس ہیں جن کا زائل کرنا واجب ہے، اور دوسرے کی کس طریقے سے زائل کیا جائے گا اور کس طریقے سے اس سے پاکی حاصل کیا جائے گا، اور کون سی چیزیں نجاست میں سے معاف ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اس باب کے تحت کریں گے۔ یہاں پہ نجاست کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد حکمی نجاست ہے۔ حکمی نجاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ نجاست پڑ جاتی ہے اور تو وہ مقام، وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اب اس نجاست کو حکمی نجاست کہتے ہیں، اور یہ ایک حقیقی نجاست ہوتی ہے۔ جیسے پیشاب ہے، یہ حقیقی نجاست ہے، اور جس جگہ پہ پیشاب پڑ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے، وہ حکمی نجاست ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ فرق کر سکتے ہیں حکمی نجاست اور حقیقی نجاست کے تعلق سے۔ تو اس باب کے اندر جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کریں گے وہ حکمی نجاست ہے، یعنی کسی جگہ پہ اگر پیشاب یا پاخانہ یا اس طریقے سے دوسری نجاستیں پڑ جاتی ہیں تو اسے کس طریقے سے زائل کیا جائے گا، اور اس کی پاکی کس طریقے سے ہوگی، اور کتنی مقدار اس کی معاف ہے، یا اس میں سے کچھ مقدار معاف ہے یا معاف نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ذکر کریں گے۔ یہاں پہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم یہ حکم لگائیں گے کہ وہ پاک ہے، الا یہ کہ شریعت نے اس کے نجس ہونے کا بیان بتلایا، یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہو کہ یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہے، جس چیز کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ ناپاک ہے تو ناپاک ہے، اور جن چیزوں کے تعلق سے بیان نہیں کیا گیا کہ وہ ناپاک ہے یا پاک ہے تو وہ پاک ہے۔ جن چیزوں تو ہمارے سامنے تین چیزیں آ جاتی ہیں، ایک شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے کہ یہ چیز پاک ہے تو وہ پاک ہے، دوسری شریعت اسلامیہ بیان کرتی ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے تو ناپاک ہے، تیسری شریعت اسلامیہ اس چیز سے خاموش ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی حکم وارد نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اسے پاک سمجھیں گے یا ناپاک سمجھیں گے؟ تو اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ چیز پاک ہوگی۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کیمیکل اس زمانے میں پائے جاتے ہیں،
شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی حکم ذکر نہیں کیا گیا۔ اب وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے۔ جب تک کہ نجاست کا کوئی ثبوت نہیں مل جاتا اس وقت تک وہ چیزیں پاک قرار دی جائیں گی۔ اس لیے کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینا گویا آپ اپنے عقیدے کے اندر، اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ناپاک قرار دیا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو ناپاک قرار دینا یہ شرعی حکم ہے، اور شرعی حکم بغیر دلیل کے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ پہلی چیز جو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، یا پہلی حدیث اس باب کے تحت، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، اخرجہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کو سرکہ بنا سکتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا، نجاست کے باب کے تحت ذکر کیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ شراب نجس ہے، ناپاک ہے، جبکہ دوسرے علماء کرام اسے کھانے اور پینے کے باب میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ مقصود یہ ہے کہ کون سی چیزیں نجس ہیں اور کس طریقے سے اس کی نجاست کو دور کیا جائے گا، اس لیے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے وہ شراب سے متعلق ہے۔ دوسری کتاب کے اندر اس کو تو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب ذکر کیا تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کے ماتحت کچھ یتیم ہیں اور انہوں نے وراثت میں شراب پائی ہے۔ چونکہ عرب کے اندر اور مسلمانوں کے ابتدائی اسلام میں شراب عام چیز تھی، حرام نہیں کی گئی تھی، اس لیے شراب بیچی اور خریدی جاتی تھی۔ تو یہ یتیم تھے، ان کے پاس وراثت میں شراب موجود تھی۔ تو جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا کہ کیا اسے سرکہ بنایا جا سکتا ہے، کیا اسے سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بہا دو۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا اسے سرکہ بنایا جا سکتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس حدیث کے اندر جس بات کا ذکر ہے وہ عربی میں الخمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کے اندر نشہ اور فطور پیدا کرتے ہیں۔ خمر کہتے ہیں عربی زبان میں ڈھانپ دینا، کسی چیز کو آپ ڈھانپ دیتے ہیں تو اسے خمر کہا جاتا ہے۔ اسی سے دوپٹے کو بھی خمرہ کہتے ہیں، یعنی ڈھانپنے والی چیز۔ تو دونوں کے اندر اشتراک یہ ہے، مشترک جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ڈھک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی لیے شراب کو عربی زبان میں جو استعمال کیا گیا شراب کے لیے جو لفظ ہے اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقل کے اندر فطور پیدا کرے یا عقل میں نشہ پیدا کرتے۔ اب یہ چیز کس چیز سے بنائی گئی ہے، یعنی یہ شراب کس چیز سے بنائی گئی ہے، اس میں علماء کرام کا احکام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کا اطلاق جمہور کے یہاں ہر شراب پہ ہوتا ہے، چاہے وہ انگور کی شراب ہو، کھجور کی شراب ہو، جو کی ہو، اور یا کسی دوسرے اناج سے تیار کی گئی، اور چاہے وہ جوس کی شکل میں ہو یا پھر کسی اناج کو بھگو دیا جائے اور پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس سے خمر کے تحت آتی ہے، خمرے کے تحت آتی ہیں۔ یہاں پہ حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کنہوں نے پوچھا؟ دوسری روایت کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہو، یہ ایک الگ سوال ہو، اور کسی اور نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو، جس کا بیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ شراب کے تعلق سے
علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ شراب ناپاک ہے یا پاک ہے، اور یہی مقصد ہے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس باب کے اندر شراب کو ذکر کرنے کا۔ شراب پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر ہم اس کے ناپاک قرار دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر شراب آپ کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے یا کسی جگہ پہ گر جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے یا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شراب ناپاک ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شراب جس میں ابال آ جائے، جس میں نشہ پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ نجس ہے، ناپاک ہے، اور کسی بھی جگہ پہ اگر لگ جاتا ہے تو اس کا دھلنا واجب ہوگا۔ اور یہی جمہور علماء کا قول ہے، جس میں مالکیہ بھی ہیں، شافعیہ بھی ہیں، حنابلہ بھی ہیں اور حنفیہ بھی ہیں، اور یہی ظاہریہ کا بھی مذہب ہے، اور اسی کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور معاصرین میں سے محمد الامین الشقیطی اور علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ دوسرا قول ہے کہ شراب پاک ہے، یعنی اگر شراب آپ کے کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں کپڑا دھلنا ضروری نہیں ہے۔ کسی مقام پہ گر جاتا ہے تو اس مقام کو دھلنا واجب نہیں ہے، حرام ہے لیکن اس کے باوجود پاک ہے۔ اور اس قول کے بھی کئی ایک قائلین ہیں، جن میں سے علامہ صنعانی، علامہ شوکانی اور احمد شاکر رحمہ اللہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ان کی کئی دلیلیں ہیں۔ ان کی دلیلوں میں سے پہلی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور استھان اور اسی طریقے سے پانسے کے تیر، یہ تمام کی تمام نجس، رجس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور رجس سے مراد نجس ہیں، اور یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو رجس سے تعبیر کیا ہے، اور رجس کا اطلاق ہوتا ہے ہر گندی چیز پہ، ہر گندی چیز پہ رجس کا اطلاق ہوتا ہے، اور گندی چیز یہ نجس ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے، اور ناپاکی حرام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو رجس کہا، وہاں بھی رجس کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو رجس وہاں ناپاک ہے، وہاں تو مثال کے طور پہ اگر کسی پانی کے اندر مردار کا گوشت گر جاتا ہے، یا اسی طریقے سے خون گر جاتا ہے، یا سور کا گوشت گر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رجس قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو رجس قرار دیا ہے۔ تو شراب بھی اگر کسی پانی میں گر جاتا ہے تو پانی نجس ہو جائے گا، شراب بھی اگر کپڑے میں لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے فاجتنبوا، کہ ان چیزوں سے بچو، جن میں شراب بھی شامل ہے۔ اور بچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شراب سے ہر طریقے سے بچو، شراب کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے بچو، اس کے پینے سے بچو، اس کے بیچنے سے بچو، اس کو سرکہ بنانے سے بچو، اس کو دوا میں شامل کرنے سے بچو، اور اسی طریقے سے اس کے کپڑے میں لگنے سے بچو۔ تو یہ ساری صورتیں اس کے تحت داخل ہو جاتی ہیں۔ اس سے مکمل طور سے بچنا ہے، بیچنے سے بھی، دوا میں استعمال کرنے سے بھی، اور پینے اور اسی طریقے سے اس کو سرکہ بنانے سے بھی، اور کپڑے میں لگنے سے بھی۔ تو ہر طریقے سے ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب نجس ہے، ناپاک ہے۔ دوسری دلیل، جیسا کہ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر گزرا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اہل کتاب کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتن نہ ملے تو ایسی صورت میں ان برتنوں کو دھلو، اور دھلنے کے بعد پھر انہیں استعمال کرو۔ دوسری روایت کے اندر ذکر ہے کہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو شراب پینے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا۔ تو اگر شراب ناپاک نہ ہوتی
تو برتن ناپاک نہ ہوتا، اور برتن ناپاک نہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھلنے کا حکم نہیں دیتے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو شراب ناپاک ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو دھلنے کا حکم دیا جن میں شراب پی جاتی ہے۔ یہ دو دلیلیں تھیں اور یہ بالکل واضح دلیل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ شراب پاک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا اس وقت لوگ شراب کو لے کر نکلے اور گلیوں میں اور راستوں میں انہوں نے شراب کو بہا دیا، اور بہا دیا تو اسی صورت میں ظاہر سی بات ہے وہ پاک ہے، اسی لیے بہایا گیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی نجس چیز کو راستے میں بہانا جائز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے راستے میں پیشاب پیخانہ نہ کرے، اور اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کسی کے راستے میں کوئی نجاست نہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے، ایسے لوگوں پہ لعنت ہے جو لوگوں کے راستوں میں پیشاب پیخانہ کرتا ہے یا ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ پیشاب و پیخانہ کرتا ہے۔ اور یہ صرف پیشاب پیخانہ کرنے کی حد تک نہیں ہے، اگر آپ کسی ایسے مقام پر بچوں کے ڈائپر پھینکتے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں یا جس کے قریب لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اسی لعنت میں شامل ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمارے راستوں میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں، راستوں میں خاص کر مسلم گلیوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ راستوں میں کہیں پہ بھی کچرا پھینک دیتے ہیں، کہیں پہ بھی گندگی پھینک دیتے ہیں جس میں ڈائپر اور دوسری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ انتہائی لعنت والی حرکت ہے اور اس حرکت سے بچنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ یہاں شراب کے تعلق سے اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ اگر یہ چیز یعنی شراب ناپاک ہوتا تو پھر ایسی صورت میں اسے گلیوں میں بہایا نہیں جاتا، اس لیے کہ گلیوں میں بہانے کی وجہ سے گلیاں نجس ہو جاتی اور جب آپ وہاں سے گزرتے تو نجاست آپ کے کپڑوں میں لگ جاتی یا آپ کے پیروں میں لگ جاتی۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ تمام چیزوں میں جیسا کہ بتلایا گیا تھا قاعدہ عامہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک اس کے نجاست کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نجاست کی، شراب کے نجاست کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے، اور جو دلیل آپ لوگوں نے ذکر کی ہے وہ دلیل صریح نہیں۔ اب اگر گہرائی سے دیکھتے ہیں، یہ مسائل ہوتے ہیں جس میں دو طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں اور عام طور سے سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ کس قول کو راجح قرار دے یا کس قول پہ عمل کرے۔ تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو پہلی جو دلیلیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ناپاک ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس سے بچنا ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اسے دھلنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ناپاکی کی جانب واضح طور پہ اشارہ کرتی ہیں۔ البتہ اگر آپ دوسرے افراد کی دلیلوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب ناپاک نہیں ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر صرف یہ ہے کہ راستے میں بہا دیا جاتا تھا۔ اب راستے میں بہا دیا جاتا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراب اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ پورے راستے کو شامل ہو جاتی تھی، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گزرنے کے لیے راستہ ہی نہ ملے، بلکہ راستے میں بہائے جاتے تھے۔ ہاں کچھ جگہوں پہ شراب پڑی ہوتی تھی لیکن جانے کا راستہ موجود ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ راستہ نہیں ہوتا تھا، لوگ اسی پہ چلتے تھے اور چلنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں نجاست تھے، اگر ہم کہتے ہیں کہ نجس ہے تو نجاست لگ جاتی تھی، تو اس میں بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک عورت نے پوچھا کہ میں اپنے نقاب کے، اپنے کپڑے کو لمبے رکھتی ہوں اور ایسی گندگی کی جگہوں پہ سے گزرتی ہوں، تو ایسی صورت میں میرا کیا حکم ہے؟ آگے وہ ساری چیزیں آئیں گی، احادیث آئیں گی۔ تو ان کے جو دامن ہوتے تھے انتہائی لمبے ہوتے تھے، اور لمبے ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ زمین میں گھسٹتے تھے اس لیے گندے مقامات سے بھی گزرتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کے حکم کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یطہرھا ما بعدھا، کہ جو اس کے بعد زمین آتی ہے وہ زمین اس کو پاک کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کے جوتوں میں شراب لگ جاتی ہے اور ہم اسے ناپاک قرار دیتے ہیں، آپ کے پیروں میں لگ جاتی ہے یا آپ کے جوتوں میں لگ جاتی ہے، یا آپ کا کپڑا لمبا ہے، یہ لمبا کپڑا مردوں کے یہاں نہیں ہوتا، عورتوں کے یہاں ہوتا ہے، اس میں مردوں کے یہاں لمبے کپڑے نہیں ہوتے،
یہ عورتوں کے لیے ہے صرف. تو اگر لمبا کپڑا ہے اور لمبا دامن ہے، دامن اس میں لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بعد جو زمین آئے گی وہ اسے پاک کر دے گی، تو اس کی پاکی ہو جائے گی. یعنی آپ کے جوتوں میں لگی ہے تبھی پاکی ہو جائے گی، آپ کے پیروں میں اگر لگی ہے، آپ نے جوتے نہیں پہنے، بغیر جوتے کے آپ چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے پیروں میں لگتی ہے تو اس کے بعد کی زمین اسے پاک کر دے گی. اگر عورت ہے اور اس کا دامن لمبا ہے، اس کے کپڑے لمبے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے بعد جو زمین آتی ہے وہ زمین اسے پاک کر دے گی. تو اس صورت میں پاکی حاصل ہو جاتی تھی. اور کوئی ایسی دلیل واضح نہیں ہے کہ وہ پاک ہے، بلکہ دلیلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شراب حقیقت میں ناپاک ہے. اس کے اندر، اس حدیث کے اندر ایک اور بات ذکر کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ شراب کو سرکہ بنانا جائز نہیں ہے. اور اگر شراب کسی وجہ سے، کسی کی فاعل کی وجہ سے، کسی شخص کے اپنے فعل کی وجہ سے سرکہ بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں حرام ہے. یعنی اگر کوئی اسے سرکہ بناتا ہے تو حرام ہے. اس میں احکام دو طریقے کے ہیں. سرکہ جو بنتا ہے وہ سرکہ ایک مرحلے میں شراب ہوتا ہے، اور شراب کے مرحلے سے گزر کر وہ سرکہ بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس مثال کے طور پہ شراب ہے اور خود بخود سرکہ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سرکہ بننا اس کا درست ہے، پاک ہے، استعمال کرنا، کھانا درست ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسے سرکہ بناتا ہے، شراب کو سرکہ بناتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور اس حدیث کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا شراب کو سرکہ بنا سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر شراب کو سرکہ بنا دیا گیا تو ایسی صورت میں وہ سرکہ پاک نہیں ہوگا بلکہ ناپاک ہوگا، اس لیے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے. تو جو ناپاک چیز ہے اس کو اگر تحلیل کیا جاتا ہے اور خود کوئی شخص اسے تحلیل کرتا ہے تو ایسی صورت میں جو محلل الیہ ہے، جس کی جانب تحلیل کی جاتی ہے، اس کا حکم حاصل نہیں ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ اگر شراب بذات خود سرکہ بن جاتا ہے اور اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر شراب کو سرکہ بنایا جاتا ہے اور کسی انسان کا اس میں عمل اور دخل ہے تو ایسی صورت میں وہ جائز نہیں ہے اور وہ ناپاک ہوگا. اس کا استعمال کسی بھی صورت میں، کھانا یا پینا، اس کا جائز نہیں ہوگا. اسی سے ایک مسئلہ جڑا ہوا ہے جو عام طور سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اسی وجہ سے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اسی بنیاد پہ بعض علماء کرام یا بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ الکحل شامل عطر استعمال کرنا درست نہیں. یعنی وہ پرفیوم جس میں الکحل شامل ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا درست نہیں. پہلی چیز یہ کہ الکحل کے تعلق سے عام طور سے لوگوں کے اندر یہ بات جانی جاتی ہے کہ الکحل شراب ہے. بعض اجناس ایسے ہیں جن کو شرابی استعمال کرتے ہیں اور وہ حقیقتاً شراب نہیں ہوتی. بعض اجناس ایسے ہیں جن کو شرابی استعمال کرتے ہیں شراب کے طور پہ، نشے کے طور پہ، لیکن حقیقت میں وہ چیز نشہ نہیں ہوتی ہے. یعنی اس کا حقیقی استعمال نشہ نہیں ہے، لیکن اسے جو نشہ کرتے ہیں اسے نشہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو الکحل کا اصلی جو استعمال ہے یہ ایک طرح کا کیمیکل ہے اور اس کیمیکل کا مختلف استعمالات ہیں. اب اسے استعمال کیا جاتا ہے، شرابی استعمال کرتے ہیں اپنے شراب کے اندر اور نشہ کو بڑھانے کے لیے. تو اگر الکحل کو استعمال کیا جاتا ہے دواؤں کے اندر یا پرفیوم کے اندر تو ایسی صورت میں اس کی اصل صورت تبدیل ہو جاتی ہے. اصل صورت تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب کسی نجس چیز کی بھی اصل صورت تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو بعد میں حالت بنتی ہے اس حالت کا حکم. جیسے مثال کے طور پہ جب آپ پرفیوم میں الکحل ڈالتے ہیں یا الکحل اور پرفیوم استعمال کی جاتی ہے ساتھ میں، تو ایسی صورت میں اسے پرفیوم کہا جاتا ہے اور وہ پرفیوم ہوتی ہے، الکحل نہیں ہوتی. یعنی گویا الکحل تبدیل ہو کر پرفیوم بن چکی ہے. اسی طریقے سے جب آپ دواؤں میں ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تبدیل ہو کر دوا بن جاتی ہے.
تو کوئی بھی چیز اپنی اصلی حیت سے تبدیل ہو کر دوسری حیت اختیار کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں جو حیت اختیار کرتی ہے اس کا حکم لیا جائے گا۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سے اپنے قضاء حاجت کے لیے کسی ویران جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ اپنی حاجت پوری کر لیتا ہے۔ اب وہ ایک مدت کے بعد اس کی جو حاجت ہے وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں ناپاکی کا حکم دیں گے یا پھر مٹی پاک ہے اس کا حکم ہو؟ یعنی اصل کا اعتبار کریں گے کہ اصل میں چونکہ وہ گندگی تھی اس لیے ناپاک ہے، یا پھر جس طرف تحلیل ہو چکی ہے اس کا حکم ہوگا؟ جو تحلیل ہو چکی ہے اس کا حکم دیا جائے گا، اصل کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ کوئی بھی چیز اگر اصل میں کوئی دوسرا حکم رکھتی ہے اور پھر بعد میں وہ چیز تبدیل ہو کر دوسری حیت یا صورت اختیار کر لیتی ہے تو جو صورت یا جو حیت اختیار کرتی ہے اس کا حکم دیا جائے گا۔ تو یہاں بھی الکحل اگر تبدیل ہو کر اگر وہ پرفیوم کی شکل اختیار کرتی ہے تو پرفیوم کا حکم ہے، پرفیوم کا حکم یہ ہے کہ وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے تو دوا کا حکم ہے۔ دوسرے شراب کا حکم الگ ہے، جو شراب پہ بنائی جاتی ہے، شراب پی جاتی ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ یہاں بھی حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا وہ یہ کہ شراب اگر تبدیل ہو کر سرکہ بن جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا استعمال درست ہے اور پاک ہے، لیکن اگر اسے خود بنایا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے بنانے کے باوجود وہ سرکہ حلال نہیں ہوگا اور اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے نجاست کے تعلق سے، وہ وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس متفق عليه۔ دوسری جو روایت ہے اس روایت کے اندر ہے کہ جب خیبر کا دن تھا، یعنی غزوہ خیبر کا موقع تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے یہ آواز لگائی، یہ اعلان کیا، یہ پکار لگائی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں گھریلو پالتو گدھوں کے گوشت سے، پالتو گدھوں کے گوشت سے اللہ اور اس کے رسول تمہیں منع کرتے ہیں، فإنہا رجس، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ یہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایات کے اندر اضافہ ہے کہ من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی عمل میں سے ہے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور انہی کے ہاتھ پہ فتح نصیب ہوئی۔ اس کے اندر جس صحابی کا ذکر ہے وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام زید بن سہل النجاری الانصاری ہیں، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور یہ فاضل صحابہ کرام میں سے ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم کے شوہر تھے۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ کی آواز مشرکین پر ایک لشکر سے زیادہ شدید ہے، یعنی اتنی سخت آواز ہے ان کی اور اتنی بھاری آواز ہے مشرکین کے لیے کہ پورا ایک لشکر کے مقابل میں ان کی آواز بھاری ہے۔ حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ پالتو گدھوں کے گوشت سے، یعنی وہ گدھے جو پالتو نہیں ہیں، یعنی وحشی گدھے، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ فإنہا رجس، یہ ناپاک ہے۔ یہاں پہ علت بیان کی گئی ہے کہ کیوں منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ناپاک ہے۔ تو یہاں پہ مقصد بیان کیا ہے، شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کے احکامات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ میں اس کی حکمتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کے مقاصد بھی بیان کیے جاتے ہیں، اور اس سے عمل کرنے والے کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ناپاک ہے، اور ہر ناپاک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ضرر کا پہلو پایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے آپ خود اس طرح کے گوشت سے بچیں گے۔ جبکہ اگر صرف منع کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر وہ قوت نہ پیدا ہو اپنے آپ کو روکنے کی، جو حقیقت کے معلوم ہونے پہ ہوتی ہے۔
یہاں پہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ کیا ناپاک ہے؟ اس میں جو ضمیر استعمال کی گئی ہے ہا کی، اس سے ممکن ہے کہ اس کا مرجع یا اس سے مراد گوشت ہو، جیسا کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ میں اللحوم الحمر الاہلیہ کہا گیا ہے کہ پالتو گدھوں کے گوشت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دونوں منع کرتے ہیں پالتو جانور کے گوشت سے۔ تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ گوشت کی طرف اشارہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ گدھے کی جانب اشارہ ہو۔ اب اس دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گدھے کی جانب اشارہ ہے تو ایسی صورت میں گدھا مکمل طور سے ناپاک قرار پائے گا، یعنی اس کا گوشت، اس کا پسینہ، اس کا لعاب اور اس سے خارج ہونے والی تمام چیزیں ناپاک قرار پائیں گی۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع گوشت ہے تو ایسی صورت میں باقی چیزوں کے احکام کیا ہوں گے، اس کا حکم کیا ہوگا، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں، اور اس سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ضروری احکامات کے بیان کے لیے اعلان کرنا، یا مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ دروس اور تقاریر کا اعلان کرنا، یہ درست ہے کہ دروس اور تقاریر کے لیے اعلانات کرنا یا اجتماع کے لیے اعلان کرنا یہ درست ہے، اور اسی حدیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے اندر ایک دوسری چیز ہے، اور وہ یہ کہ آپ اپنی کوئی بھی بات کو کسی ذریعے سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی آپ کی کوئی بات ہے، آپ اعلان کے لیے کسی دوسرے شخص کو مقرر کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص سے قابل بھروسہ ہو، قابل اعتماد ہو، معتمد شخص ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ امین ہو، امانت دار ہو، یعنی جو آپ نے کہا ہے اس کو اسی الفاظ میں بیان کرے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کرے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کسی بات کو ذکر کیا اور وہ کسی اور بات کو ذکر کر رہا ہے یا اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اس سے کہا کہ فلاں فلاں مولانا کی تقریر کے لیے آپ اعلان کیجیے، وہ اس میں ایک اور مولانا کا اضافہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ امین نہیں ہے۔ امین ہونا چاہیے اور قابل اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے مقرر کرنا، اس کے ذریعے سے اعلان کروانا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہیں سے اس بات کو بھی لیا جائے گا، اور اس بات کا بھی فائدہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی زبان کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کسی مترجم کو جو اس زبان کو اس تک پہنچا سکتا ہے اسے آپ بطور مترجم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی شرط یہی ہے کہ وہ قابل اعتماد ہو اور امین ہو۔ اس حدیث کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کیا اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کہ وہ ناپاک ہے۔ تو کیا گوشت ناپاک ہے یا پورا گدھا ناپاک ہے؟ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ گدھے کا گوشت ناپاک ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حدیث کے اندر اس سے گوشت کو بدرجہ اولا شامل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے بدن کے تعلق سے ہی، کیا اس کا بدن پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اسی طریقے سے اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ گدھا ناپاک ہے، اگر گدھا کسی برتن سے پانی پی لیتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ گدھے کا لعاب کسی کے کپڑے پہ ٹپک جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ گدھے کا پسینہ اگر آپ کے بدن سے یا کپڑے سے لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جگہ اور آپ کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گدھے کے ناک سے کوئی چیز چھینکتا ہے اور آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ بھی ناپاک ہے۔ گویا گدھے سے نکلنے والی، خارج ہونے والی تمام چیزیں
ناپاک ہیں۔ اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے کہ اس کے اندر ضمیر کا جو مرجع ہے وہ گدھے کی جانب ہے۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ کہ گدھا پاک ہے، گدھا پاک ہے، البتہ اس کا گوشت ناپاک ہے، اور یہی جمہور علماء کرام کا مذہب ہے، اور ان کی کئی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جو ضمیر ہے اس حدیث کے اندر وہ گدھے کے گوشت کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے گدھا پاک ہے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گدھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، اور یہ چیز بالکل ثابت ہے احادیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ بیٹھتے تھے، اسی طریقے سے صحابہ کرام گدھوں پہ بیٹھتے تھے اور سفر بھی کرتے تھے، سوار ہوتے تھے۔ اور کوئی بھی شخص جب گدھے پہ سوار ہوگا تو ایسی صورت میں اس کا جو پسینہ ہے وہ اس کے بدن یا کپڑوں سے لگ جائے گا۔ تو اگر گدھا ناپاک ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضرور بتلاتے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کے بدن میں گدھے کا پسینہ لگ رہا ہے اور وہ ناپاک ہے، تو کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم بات کو ذکر نہ کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی شخص گدھا پالتا ہے اس کے لیے گدھے کے لعاب، اس کے پسینے اور اس کے بدن سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر وہ چیز جسے آپ پالتے ہیں، جس کا پالنا جائز ہے، جسے آپ پالتے ہیں اور پالنے کے باوجود اس کے پسینے یا لعاب یا دوسری چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو بلی کا حکم لے لے گا۔ جیسا کہ بلی کے تعلق سے پیچھے ذکر کیا گیا کہ بلی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ اس سے پانی پی لے، اور اس نے پانی پیا۔ تو جب دیکھا کہ ان کی بہو دیکھ رہی ہیں، تعجب کر رہی ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر طواف کرنے والیوں میں سے ہے۔ یعنی بلی کا آنا جانا گھر میں لگا رہتا ہے اور اس کے جوٹے سے بچنا ممکن نہیں ہے، یا جہاں پہ وہ بیٹھتی ہے ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کپڑے کے اندر یا فرش کے اندر لگ جاتا ہے، تو اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لعاب کو اور اس کے بدن کو پاک قرار دیا، اور یہی علت اس گدھے کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ گدھے کے اندر بھی یہی علت پائی جاتی ہے کہ جو شخص سے گدھے کو پالے گا، اور پالنا حلال ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود گدھا تھا اور صحابہ کرام کے پاس گدھے تھے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں اسے استعمال کیا کرتے تھے، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اس کا استعمال ہے۔ اب جو شخص اسے پالتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ کتنی حد تک اس سے بچا رہے گا، ممکن نہیں ہے۔ وہ علت جو بلی کے اندر پائی جاتی تھی وہی علت بعین ہی یہاں بھی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اور جب ممکن نہیں ہے تو جیسے بلی کا جوٹھا اور اس کا بدن پاک ہے، اسی طریقے سے گدھے کا جوٹھا اور اس کا بدن، اس کا پسینہ، اس کا لعاب سب کی سب پاک ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھی، اور اگر شریعت اسلامیہ کے اصولوں کو دیکھا جائے تو شریعت کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا کی گئی ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ گدھا مثال کے طور پہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں شریعت ہمیں ایک مشقت والے معاملے میں ڈال دیتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ہر تھوڑی دیر پہ ہم یہ دھیان رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اوپر گدھے کا لعاب آ گیا یا اسی طریقے سے اس کا پسینہ ہمارے کپڑوں میں لگ گیا، جبکہ شریعت ہمیں ہر کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی گدھے کا بدن اور اس کا جوٹھا اور اسی طریقے سے اس کا پسینہ، یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں دور رکھے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔